لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ ہر انسان کی ضرورت ہے یہ رزق جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ سب رزق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لباس بھی رزق ہے، اور رہنے کے لیے مکان بھی رزق ہے، سواری بھی رزق ہے، یہ سب کھانے پینے کی چیزیں بھی رزق ہے۔ اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ رزق میں وسعت ہو، میرے رزق میں وسعت ہو۔ حال بتا اولیاء کرام میں جو اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ان کی طلب، ان کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے، عام لوگوں کا وہاں تک رسائی نہیں ہوتی عام لوگوں کی۔ اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، وہ رضا بر قضا پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ شانہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دیتے ہیں۔ ان کی جو چاہت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ کی چاہت میں ضم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک درویش تھے، وہ کہتے تھے کہ سارا نظام ہماری مرضی سے چل رہا ہے، میری مرضی سے چل رہا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں، کتنا بڑا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے۔ تو وہ پوچھتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سارا نظام کس کی مرضی سے چل رہا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ فرمایا کہ بس پھر ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا، تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے تو پھر ہماری مرضی سے چل رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے جو لکھ دیا مقدر میں، وہ اس پر راضی ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن میرے جیسے عام مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نسخے بھی بتا دیے۔ ہر ایک کے لیے مریدین جو ہوتے ہیں نا ان کے درجے مختلف ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام کے درجے بھی مختلف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے بھی قرآن پاک میں نسخے بیان فرمائے ہیں، ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق اس کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے سب سے بڑا نسخہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے رزق میں اضافے کا، اور وہ ہے تقویٰ۔ تو 4 نسخے تو میں بیان کر چکا، 5واں نسخہ آج بیان کروں گا، اور 5ویں نسخے کے بعد پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے، اس مضمون کو، اس عنوان کو۔ ان 5 نسخوں پہ اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ 6واں بھی میں ضمن میں بیان کر دوں گا، جس کے شاید منتظر ہوں ساتھی کہ کوئی ہمیں ایسا نسخہ بتائیں گے جو پہلے کبھی سنا نہ ہو۔ ہوتی نہیں فطرت انسان کی کہ ہمیں کچھ ایسا نسخہ بتائیں کہ ان نسخوں کے اوپر ایمان کمزور ہے، اسی لیے ان پر عمل نہیں کرتے اور کرنا چاہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ خواہش نفس کی پیروی جو کرنی ہے۔ اور جب تک جو ہے وہ انسان اپنے خواہش نفس کو اللہ کے لیے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے، اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ اب ہم کہتے ہیں کچھ خواہش نفس کی مان لیں اور کچھ ہم جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان لیں، ایسا تو کاملیت نصیب نہیں ہوتی نا انسان کو۔ کاملیت تو تب نصیب ہوتی ہے کہ جو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اصل تو محنت یہ ہے کہ اے خواہش نفس کو شریعت و سنت کے تابع کر دینا۔ ساری محنت تصوف کی محنت ہو یا تبلیغ کی لائن سے محنت ہو، اس محنت کا مقصد ہی یہی ہے، خواہش نفس کو شریعت و سنت کے تابع کرنا ہے۔ اس کے لیے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو قابو میں رکھا اور ان کے لیے جنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہماری طبیعتیں کچھ ایسی ہیں، سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا ہے، جب کسی کو بتایا جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو تو شفا ملے گی، اس پر ایمان کمزور، یقین کمزور۔ نہیں جی کوئی اور ایسا وظیفہ بتا دیں عجیب و غریب سا ہو، کوئی لکھ کے دے دیں تعویذ پانی میں ڈال کے پئیں گے، اس کے اوپر اعتقاد ہے اور سورہ فاتحہ پہ نہیں، یہ کمزور ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جی، ہم نے بہت دفعہ پڑھا جی سورہ فاتحہ پڑھی آرام نہیں آتا۔ وہ تھے نا جی، وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے تعویذ لکھ دیں، کہ جی میں تعویذ نہیں لکھتا، بزرگوں نے فرمایا میں نہیں لکھتا، تم یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ نہیں جی آپ تعویذ لکھ دیں، تعویذ لکھ دیں۔ بہت تنگ کیا تو انہوں نے کاغذ پینسل منگوایا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور اس کو بند کر کے نا اس کو دے دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا، اس نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ تعویذ پہ کیا لکھا ہے۔ وہ تعویذ کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ یا اللہ یہ بندہ میری بات مانتا کوئی نہیں،
اللہ میری یہ بات مانتا کوئی نہیں تو تو ہی اس کو صحت دینے والا ہے، یہ جملہ لکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ شانو نے اسی پہ اس بندے کو صحت عطا فرما دی۔ کچھ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی بات کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ حدیث شریف میں ہے نا، میری امت میں ایسے لوگ ہیں بکھرے بالوں والے اور خشک کھالوں والے، اگر کسی بات پر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ شانو ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے، اور دوسرے اس کے اعتقاد کی بات ہے۔ اس نے کہا جی تعویذ مجھے ملے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، دونوں باتیں ہیں اس میں۔ بہرحال ہمارے مزاج کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ کوئی عجیب و غریب قسم کا کوئی تعویذ ہو، اور ہمارے کاروبار میں جی دکان میں یہ تعویذ لٹکا لیں، اور پھر دیکھو کاروبار کا کیا بنتا ہے جی، کتنے عروج ہوتا ہے جی، وہ لٹکا کے رکھے ہوتے ہیں اپنی دکانوں کے اندر، تعویذ لٹکا کے رکھے ہوتے ہیں۔ نہ تقوی اختیار کریں گے، نہ استغفار کی کثرت کریں گے، اور نہ مال خرچ کریں گے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اللہ بڑھا کے دیتا ہے نا، اور نہ شکر ادا کریں گے عملی طور پہ، قولی بھی اور فعلی بھی، اور یہ چار بتائے نا میں نے پہلے، اب پانچواں نسخہ میں آج عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نشان قدم دیر تک قائم رہیں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ نشان قدم دیر تک قائم رہیں، یہ کنایہ ہے اس بات سے، دو باتوں سے، یا اس کی عمر لمبی ہو کہ نشان قدم دیر تک قائم رہیں گے جب وہ چلے گا دنیا میں، جب وہ مر گیا تو اس کے نشان ختم ہو گئے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کا تذکرہ اس کے مرنے کے بعد دیر تک ہوتا رہے، اس کو دیر تک یاد کیا جاتا رہے۔ یہ دو مطلب ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے نشان قدم دیر تک رہیں، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ دوسری روایت میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر ہے، تو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ یہ دو فضیلتیں عطا فرمائیں گے، بلکہ ان دو فضیلتوں میں تین فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، دوسری فضیلت اس میں چھپی ہوئی ہے کہ اس کا تذکرہ بعد میں کیا جاتا رہے گا، اور جب تذکرہ اس کا زیادہ دیر تک ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ تذکرہ کرنے والے اس کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اور تیسری فضیلت کیا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ رزق اور عمر یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو طے کر دی ہیں نا، اس سے کم زیادہ نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کا حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جہاں بھی رزق میں اضافے کا ذکر آتا ہے نا، وہاں اس سے مراد اس میں برکت ہوتی ہے، اور برکت جو ہے وہ وہی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، غزوہ خندق میں بھوک کی حالت تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھانے کا انتظام کیا ہے، بس 2-3 بندوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لے آئیں، گھر پہ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کروا دیا کہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، آ جاؤ۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، گھر جا کے بیگم کو کہا، وہ تو میں نے تو عرض کر دیا تھا صاف الفاظ میں کہ 2-3 بندوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لے آئیں، آپ نے اعلان فرما دیا۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے تو بتا دیا تھا نا، کہ جی ہاں بتا دیا تھا۔ بیوی کہنے لگی بس پریشان نہ ہو، ایمان والے تھی نا وہ بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا کہ برتن جو ہے وہ سالن والا برتن، اس کا ڈھکنا ڈھک دینا، اور تندور میں روٹیاں لگانی شروع کر دینا، ڈھکنا نہیں اتارنا۔ اب صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور گھر میں جتنی گنجائش تھی اس میں مہمان بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا، اور کھانا جو ہے وہ اس میں سے ڈالتے جا رہے ہیں ڈھکنا اٹھائے بغیر، اور روٹیاں تندور سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک جماعت کھا کر باہر نکل گئی، دوسری جماعت نے آگے کھانا کھایا، تیسری جماعت، وہ جتنے صحابہ کرام تھے سب نے کھانا کھایا، اور سالن اتنا کا اتنا، اور سبحان اللہ، اور روٹیاں بھی جناب بچی ہوئی اسی طرح۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ اب آپ کہیں گے یہ معجزہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے اس امت کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ امت کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ جو بھی کسی ولی سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے نا، وہ اصل میں نبی کا معجزہ ہوتا ہے،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تو یہ ہو رہا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جوڑی ہے. جب آپ سنت پہ عمل کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ شانہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے گمان نہیں ہوتا. مہمان زیادہ آ گئے اور کھانا جو ہے پورا ہو گیا، پورے سے بھی بچ گیا. اللہ، میں نے ایک مرتبہ دعوت کی، 50 بندوں کی دعوت تھی، کھانا میں نے 50 بندوں کا بنایا ہوا تھا. نکاح تھا بیٹی کا، میری بڑی بیٹی کا نکاح تھا. تو مسجد میں نے خود نکاح پڑھایا کہ سنت کی نیت سے مغرب کی نماز کے بعد. اور جو مہمان تھے وہ کتنے تھے؟ 3 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 7 مہمان تھے. 4 عورتیں تھیں اور 3 مرد تھے. اور کھانا میں نے بنایا تھا 50 بندوں کا. میرے والد صاحب کا آرڈر آیا تھا پیچھے سے، وہ کینیڈا میں تھے، میرے بھائی کے پاس تھے والد صاحب مرحوم. انہوں نے میرا پیغام آیا تھا کہ محلے کے جو دوسرے ساتھی ہیں نا ان کو بھی کھانا کھلانا ہے. میں اس کا قائل نہیں تھا کہ بیٹی کے شادی ہو اور اس طرح کھانا کھلانا جو ہے نا، یہ ہے نہیں شریعت کے اندر، اسلام میں ہے نہیں. خیر میں نے کہا چلو میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں. اب جو مہمان تھے ان مہمانوں کو تو کہا ہوا تھا کہ جی آپ نے کھانا کھانا ہے، لیکن وہاں بیان میں جتنے بیٹھے ہیں نا سارے چلے گئے کھانا کھانے. انہوں نے سب نے سمجھا کہ ہماری بھی دعوت ہے. 50 بندوں کا کھانا بنایا تھا، 100 بندوں نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد کھانا اتنا بچ گیا کہ ہم نے رشتہ داروں کے گھر بھی اور محلے میں بھی تقسیم کیا. یہ میرے بڑی بیٹی کی شادی کی بات ہے. اور جو اب شادی ہوئی نا اس میں تو جتنا بندوں کا 50 بندوں کا کھانے کا اس میں بھی بندوبست تھا، لیکن زیادہ بندوں نے کھانا کھایا اور کھانا تقریباً 50 بندوں کا اور بچ گیا. اس کو کہتے ہیں برکت، اس کو برکت کہتے ہیں. اور برکت آپ حضرات یہاں ہمارا جو سہمائی اجتماع ہوتا ہے اس میں تو آپ نے ایک دفعہ نہیں، آپ میرا خیال ہے 1.5-2 سال سے دیکھ رہے ہیں ہم کتنے بندوں کا کھانا کا بندوبست کرتے ہیں اور کتنے بندے کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا پھر بھی بچ کر گھروں میں جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں برکت. تو اللہ تبارک و تعالی شان ہو اس عمل پہ، یہ جو میں نے 5واں عمل بتایا ہے نا صلہ رحمی، اس پر اللہ تعالی شان ہو 3 فضیلتیں عطا فرماتے ہیں. عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور عمر جب بیت گئی، مر گیا، انتقال ہو گیا، تو بعد میں یاد کرنے والے اور دعا کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. اور تیسری فضیلت یہ کہ اللہ رزق میں اس کے اضافہ فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرتا ہے. اب صلہ رحمی ہے کیا؟ ہم تو رشتہ داروں سے کبھی پوچھتے نہیں بھی کیا حال چال ہیں آپ کے، پڑوسیوں سے نہیں پوچھتے، رشتہ داروں سے نہیں پوچھتے، کبھی دور دور رہتے ہیں. ہم دنیا میں اتنا مصروف کر لیا ہم نے اپنے آپ کو کہ ہوش ہی نہیں ہوتی اپنے رشتہ داروں کی. چاچا جی کا کیا حال ہے، چچی کا کیا حال ہے، چچا زادوں کا کیا حال ہے، بڑے بھائی دور رہ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے، ہم پوچھتے ہی نہیں. تو ہماری روزی میں برکت کیسے ہوگی؟ پھر کیوں ہوگی؟ اور پھر کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ شان ہو کیسے تھوڑی بہت جو ہے نا، تھوڑا بہت بھی کسی دن اتوار کے دن ساروں کو فون کریں. چچا جی میں نے فون آپ کو اس لیے کیا، میں نے خیریت پوچھنی تھی اور کوئی کام نہیں تھا، بس دعا بھی کر دیا کریں اور خیریت بتا دیں، بڑے خوش ہوں گے. پھوپھی کو فون کر دیں، خالہ کو فون کر دیں، ذرا فون کھڑکائیں نا. ایک پیکج تو لگے ہوتے ہیں سب کے فونوں میں، اور ہم جگہ فون کرتے ہیں، لیکن ذرا 10 جگہ پہ فون ملائیں نا. سب اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بہنوں کو فون کریں، اپنے بھائیوں کو فون کریں جو دور رہتے ہیں، اپنے چچاؤں کو کریں، خالہ کو کریں، ماموں کو کریں. ماموں جی کیا حال ہے؟ کتنے عرصہ ہو جاتا ہے کہ کبھی میں ماموں کو فون کیا. یہ صرف آپ فون کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں دل کی طرف متوجہ ہو کر دیکھیں کہ دل کے اندر کتنا اطمینان ہوگا. یہ اطمینان بھی اللہ کا رزق ہے. ہاں جی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں. میرا داماد ہے، یہ ان کا معمول ہے، وہ اگر باہر گئے نا تو دونوں میں ابھی ماں باپ جلدی سو جاتے ہیں، کمرے میں اپنے سو جاتے ہیں. دیر سے آئے نا تو انہوں نے عادت بنائی ہے پہلے اپنے والدین کے کمرے میں جائیں گے، ان کی خیریت پوچھیں گے اور پھر اپنے کمرے میں جائیں گے. کتنی اچھی عادت ہے. تو ماں باپ کی خدمت ہم ماں کا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. ماں باپ کی خدمت کریں. میں اب چلیں برکت کی بات آ گئی. میرا خیال تھا یہ آخری میرا یہ اس عنوان پہ جو آخری گفتگو مختصر ہوگی، لیکن بات سے بات یاد آ جاتی ہے. تو ایک قصہ فضائل صدقات میں لکھا ہے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے. ایک بھائی نے باقی بھائیوں سے کہا کہ چلیں ہم آپس میں عہد کرتے ہیں کہ اپنے ہم باپ کی خدمت کرتے ہیں، باپ زندہ تھا یا ماں، اس شرط پہ کہ باپ کی وراثت سے کچھ نہیں لے گا. لالچ ہوتی ہے نا کہ باپ کی وراثت سے ملے گا. اس شرط پہ کریں، خالص کر لیں اپنی نیت کو کہ بغیر وراثت نہیں لوں گا، میں خدمت کروں گا. بھائیوں نے کہا کہ تو ہی کر اس شرط پہ. اس نے کہا جی چلو میں کرتا.
میں وراثت سے کچھ نہیں لوں گا. اب وہ خدمت کر رہا ہے اور خوب خدمت کی یہاں تک کہ والد کا انتقال ہو گیا اور اس نے شرط کے موافق وراثت سے کچھ حصہ نہیں لیا. اب دونوں پہ جو ہے وہ فاقے شروع ہو گئے. ایک دن جو ہے وہ ایک مچھلی ہاتھ لگی, مچھلی وہ کہیں مزدوری کی, اس نے مزدوری کر کے ان پیسوں سے گھر آ رہا تھا تو راستے میں مچھلی فروخت کرنے والا تھا, اس سے وہ مچھلی خریدی اور گھر آ گیا. اور جب وہ مچھلی کو کاٹا تو اس میں سے 2 قیمتی ہیرے نکلے, موتی بہت قیمتی موتی نکلے. وہ اس کو فروخت کرنے کے لیے جب جوہری کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہے, میں اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا, بادشاہ وقت کر سکتا ہے اس کی قیمت ادا. تو دیانتدار تھا, بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے بہت بڑی قیمت دے کے اس کو خریدا, مالو مال ہو گیا جی. ایک خریدا ایک. پھر کسی نے اس کو کہا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلام اس کا جوڑا ہوتا ہے کہ یہ جوڑا بھی اور اسی کے پاس ہوگا. وہ پھر اس کے بعد بادشاہ کے کرندے آئے کہ جی اس کا جوڑا بادشاہ مانگ رہا ہے. اس نے کہا پہلے تو میری ضرورت تھی, اب بادشاہ کی ضرورت ہے, میں بھی منہ بولی قیمت مانگوں گا. وہ کہتے ہیں کہ اتنا سونا یا اتنا مال لیا اپنے وزن کے برابر, اتنا لیا. اس کو کہتے ہیں برکت. یہ برکت بھی تھی اور اضافہ بھی, مال بھی اللہ نے خوب عطا فرمایا. اب یہ جو مال اللہ نے دے دیا اس میں برکت تب ہوگی جب اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا, ورنہ اڑ جائے گا. یہ بھی اللہ نے ایسے برکت عطا فرمایا. تو صلہ رحمی کی فضیلت میں یہ فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے قصہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ. تو صلہ رحمی کرنے پر اللہ تعالیٰ شانہ ایسے روزی عطا فرماتا ہے. اس لیے ہم صلہ رحمی, چھوٹوں پہ شفقت, علماء کرام کی قدر, بزرگوں کا ادب احترام, ان کی خدمت, یہ ہمارے اوپر واجب بھی ہے, لازم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.